بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا جن وہ شیاطین برے خیالات ڈالتے، فرشتے اچھے خیالات ڈالتے، اب نماز کی کیفیت میں کوئی اچھے خیالات آئے تو چلیے برے تو سمجھ میں آ رہا، تو یاد رکھیے نماز کی کیفیت میں کوئی بھی خیال آؤ یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے، چونکہ نماز ایک عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اس طرف دھیان لگاتا ہے، اس طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور جو کتاب کا حصہ قرآن پڑھتا ہے اس پہ وہ غور کرتا ہے، اپنے رب کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اور اس کے سامنے عاجزی ہے نماز ایک قسم کی وہ پڑھتا ہے۔ لہٰذا اگر نماز میں اچھے اور برے خیالات آ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ فرشتوں کی طرف سے اچھے خیالات نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان ایسے کام یاد دلا دیتا ہے جو بہت دنوں سے بھولا ہوا تھا، اور یہ آپ غور بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے آپ گئے تو سب سے پہلے آپ نماز کے لیے وضو کر کے جب کھڑے ہو اللہ اکبر کہتے کچھ تو بھی ایسا کام یاد آتا جو 2-3 مہینے سے پینڈنگ ہے، وہیں یاد آتا نماز میں، ارے، اور پوری نماز پھر پریشان، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اچھے خیالات بھی نماز خیالات لانے کی چیز ہے ہی نہیں، امام پڑھ رہا ہے تو سنیے، امام جب خاموش ہے تو اپنا پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نماز میں اگر کسی کو اچھے خیالات آ رہے ہیں تو وہ فرشتے اچھے خیالات، نماز خیالات کے لیے نہیں، نماز اللہ کے ذکر کے لیے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اعضاء و جوارح، ذہن، دل، دماغ سب عبادت میں ہو، مطلب ہاتھ پیر جسمانی اعتبار سے اور روحانی ایک عام زبان میں کہیے، مطلب انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف سے انسان نماز میں ہو اور اسی پر غور اور جس کو کہیں گے کنسنٹریٹ کرے۔ تو لہٰذا اچھے خیالات نماز میں آ رہے تو بھی شیطان کی طرف سے، اور برے آ رہے تو بھی وساوس ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی سمجھے۔ دوسرا، اگر خاموش نماز ہے تو خود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ خاموش خالی کھڑے نہیں رہنا ہے، تو انشاءاللہ جس وساوس و برے اور خیالات کم ہوتے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔